آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا آج روزہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آج مسلمان بھائی کا جنازہ تم میں سے کس نے پڑھا ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، من عاد منکم المریض، آج کے دن تم میں سے کسی نے بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بلند تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، من اطعم اليوم منکم مسکینا، آج کے دن مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بلند تھا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں فرما دیا تھا، اللہ کی قسم قحافہ کے بیٹے سے نیکی میں آگے کوئی بھی نہیں نکل سکتا۔ اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے، نیکی کے ہر کام میں سب سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر ان کو جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ والی معروف روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کا نام لیا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ تو وہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الرجال، میرا سوال مردوں کے بارے میں ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، مردوں میں سب سے زیادہ پیار میں عائشہ اپنی زوجہ، ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی قرار دیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا کہ جب وہ میرا پیغمبر اپنے صحابی کو یہ بات کہہ رہا تھا، لا تحزن، آپ میرے بارے میں غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو خوف ہے وہ آدمی کو اپنے بارے میں ہوتا ہے اور حزن دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے، وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور جاتا رہا حزن کی وجہ سے، کیونکہ ان کو بیٹے یوسف علیہ السلام کا غم لگا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حزن کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، لا تحزن، میرے بارے میں حزن نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں مماثلت بھی پائی جاتی تھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی، وہی صفات ابن دگنہ جو ایک کافر تھا، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں انہی صفات کا اس نے ذکر کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مقام مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تبقین فی المسجد خوخا الا خوخۃ ابی بکر، فرمایا مسجد نبوی میں آنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر صدیق کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر الصدیق خلیلا، فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیل بناتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ساتھ جو نیکی کی میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ آپ نے فرمایا، الا ابا بکر، ابو بکر کے اتنے میرے اوپر احسانات ہیں، ان کی نیکیوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا، قیامت والے دن میں اللہ رب العزت سے لے کر ان کو دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر مسلمان ایمان والا ان سے پیار محبت کرتا ہے، اور یقینی بات ہے ان کے بارے میں ہرزہ سرائی والے الفاظ، تو ایسے تبرہ یا لان تان والے الفاظ وہی بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ پکی بات ہے کہ جو آدمی دنیا کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اتنی نیک ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر قدم مبارک ہیں، اس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے، حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، میں نکلا، ابو بکر نکلا، عمر نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ فوراً ان کا ذکر